فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابها الماء. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن الكريم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کی اس آیت میں ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے لیے بلندی، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے اللہ نے دو چیزوں کو معیار بنایا ہے۔ ایک ایمان، اللہ کی وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، اور دوسری چیز ہر مسلمان کے بلندی اور اس کی رفعت کے لیے اللہ نے علم، اللہ اور اس کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے فرمان اور آپ کی شریعت کو جاننا، یہ چیز انسان کی بلندی کے لیے ذریعہ ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اس کی نجات کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اللہ نے ہم جس مذہب اور شریعت کو مانتے ہیں، اس مذہب اور شریعت کی بنیادی چیز علم ہے۔ جس عنوان سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، وہ ہر انسان کے لیے جو اللہ کے نبی کی شریعت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ علم کو حاصل کرنا، علم کے اندر کمال پیدا کرنا۔ بغیر علم کے انسان چاہے جتنا دنیا میں ترقی کر جائے، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی بلندی اور رفعت اور اس کی شان کے اندر ترقی حاصل ہو سکتی ہے تو ایمان اور علم کی بنیاد ہی پر حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جو اللہ اور اس کے نبی کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے علم کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کے اندر علم کا سمندر وہ قرآن ہے جو اللہ کے نبی کے سینے مبارک پر اترا ہے۔ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بڑے مقام اور
بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ وہ قرآن جو اللہ کے نبی کے سینے مبارک پر اترا ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے، وہ گویا کہ دنیا میں رہ کر کے اپنے اللہ سے کاروبار کرتا ہے۔ ایسا کاروبار جس کاروبار میں ہرگز گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ دنیا میں کیسا بھی انسان ہو، رکشہ چلانے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے کاروبار کرتا ہے۔ ایسا کاروبار جس میں گھاٹا اور نقصان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کاروبار کا اندازہ اس طرح سے لگاؤ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو گویا کہ اس نے 10 نیکیوں کو کما لیا۔ یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھنے والا دنیا میں اللہ کی جانب سے 10 نیکیوں کو کمانے والا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا دھبا دل سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو زنگ آلود اور سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اس سیاہی کو اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ صرف قرآن کی آیات ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کے اندر انقلاب ہے، قرآن کے اندر ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لن تضلوا ما تمسكتم بهما۔ جب تک قرآن کو مسلمان اپنے دامن سے پکڑے رکھے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی دی ہوئی ایسی چیز ہے، ایسا ہتھیار ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور بم مسلمان کو اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیے ساری دنیا کی باطل طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں ایک ہی چیز میں لگی ہوئی ہے کہ انسان کا مسلمان کا رشتہ قرآن سے ختم ہو جائے، قرآن سے کمزور پڑ جائے، اور اس دنیا میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا بنیادی ذریعہ قرآن سے اپنے رشتے کو توڑنا ہے، قرآن سے رشتے کو کمزور کرنا ہے۔ تاریخ کے اوراق، تاریخ کے صفحات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اندلس سے لے کر کے دنیا کے کسی کونے میں اگر اسلام اور مسلمان کی شناخت اور پہچان ختم ہوئی ہے تو اس کا واحد ذریعہ قرآن سے بے رغبتی اور بے تعلقی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ جہاں قرآن پڑھنا پڑھانا سکھلایا جاتا ہے، جہاں قرآن کی آیات کو رٹایا جاتا ہے، آپ ان مدارس سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ اگر یہ مدارس مضبوط ہوں گے اور یہ اس دنیا کی دھرتی پر آباد اور قائم ہوں گے تو یاد رکھیے دنیا کی دھرتی پر امن و سلامتی زندہ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی
نبی نے اعلان فرما دیا ہے لا خیر فی من کان من امتی لیس بعالم او متعلم. دنیا کی دھرتی پر جب بھی قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی اور فساد پھیلے گا تو اس فساد اور بدعملی کو ختم کرنے کے لیے اس مدرسے کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہی دنیا کے اندر امن و آشتی کو قائم کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کہنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب بھی دنیا میں بدعملی پھیلی ہے تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے متوالوں نے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے دنیا کے اندر امن و آشتی کو قائم کیا ہے. دیکھو جب دنیا کے اندر سلطنت عباسیہ کے زمانے میں ایک کوئی امیر، کوئی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اس پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اس فتنے کا ایسا مقابلہ کیا کہ وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا. اور پھر اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب شریعت کے خلاف ایک دین الہی کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے اور انہوں نے اس فتنے کو زمین کے اندر دفن کر دیا. اور اسی طریقے سے جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز جیسی ظالم و جابر طاقت نمودار ہوئی تو اس کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے اسی مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والے دنیا میں نمودار ہوئے اور اس کو سمیٹ کر کے ہندوستان کی سرزمین سے باہر نکال کر کے پھینک دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیے جس علم کی طرف آج آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے وہ علم ایسا انقلابی علم ہے جس کے اندر امن ہے، آشتی ہے، پیار ہے، محبت ہے. وہ ایسا پیار و محبت کا گلدستہ لیے ہوئے ہے کہ جہاں بھی اس پودے کو لگایا جاتا ہے اس پورے علاقے کے اندر امن و امان اور آشتی پیدا ہو جاتی ہے، پیار و محبت کی دیپ جلتی ہے. اس لیے آپ کو اپنے اندر علم کی روشنی اور کمال پیدا کرنا پڑے گا. علم کا کمال دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کل تک چارپائی پر بیٹھا نہیں کرتے تھے، جو لوگ کل تک آپ کے دروازوں سے ننگے پیر چلا کرتے تھے، جب علم کا کمال اور ہنر ان کے پستی آ گئی، ایسی پستی آ گئی کہ تاریخ اس کو کبھی نہیں بھلا سکتی ہے. اس لیے میرے بھائی ہم جس علم، ہم جس ایمان سے اور جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین کی بنیادی چیز سب سے پہلا سبق ہے علم. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہر مرد ہر عورت کو سامنے آنا پڑے گا اور اپنے دین اور اپنی شریعت اور دنیا اور دین کی تعلیم کو حاصل کر کے آگے قدم بڑھانا پڑے گا تاکہ ہماری نسلوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے. یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں میں، ہمارے جوانوں میں دین اور علم کی روشنی کو آگے بڑھائے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.